اجازت ہے؟ ایک بات سن کرتا ہوں میں حضور کے حسن کے حوالے سے. اس کو پیر کرم شاہ ازہری صاحب نے اور علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے بیان کیا ہے اور دیگر بزرگوں نے بیان کیا ہے. بڑی پیاری روایت ہے حضور کے چہرے کے حوالے سے. ذرا پھر سے کہتے ہیں جیسے میرے حضور ہیں. زور سے بولو ویسا ویسا کوئی نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے نکلے نا مدینہ شریف کی طرف. اچھا آپ میں سے کوئی ہے جو مدینہ شریف گیا ہو؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائے کوئی ہے جو مدینہ شریف گیا ہو؟ اچھا وہ مبارک بھائی کے والد صاحب ہیں, حاجی صاحب ہیں, ماشاء 3 لوگ ہیں. ممبر شریف کے علماء میں گزارش کرتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ پہلی فرصت میں مدینہ شریف دیکھنے کی تیاری کر لو. سمجھے آپ؟ جو لوگ 2 سال پہلے سے جن سے کہا جاتا تھا جا کے حضور کا دربار دیکھ لو, وہ بعد میں جائیں گے بعد میں جائیں گے, نوبت نہیں آئی. سمجھے پیسے دھرے کے دھرے رہ گئے. پروفیسر واصف علی واصف کہتے ہیں غریب ہے وہ انسان جو کما کے مر گیا. سمجھ رہے آپ؟ غریب ہے وہ انسان جو کما کے مر گیا. اپنی دولت کا صحیح استعمال کرو, جا کے حضور کا دربار دیکھ لو یار. ہاں انتظار کرتی ہے مدینے کی گلیاں حضور کے غلاموں سے. پیسے آ جائیں تو پھر بغداد شریف بھی جاؤ انشاءاللہ. دل سے بولو انشاءاللہ. سرکار غوث اعظم کے خلیفہ خواجہ ابو طلحہ بغدادی, ان کے خلیفہ صوفی اسداللہ شاہ بغدادی فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے. غوث پاک فرماتے ہیں ایسا ہے. وہ یہ غوث پاک فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں, میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں. ہاں سارے پیسے تو اپنے گھر میں لگا دیے بھائی, حضور کے دربار میں جاؤ یار. ہاں بات یہ کہ جیسے میرے حضور ہے ویسا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مکہ شریف سے. کہاں سے؟ زور سے بولو, باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ کہاں سے نکلے؟ مکہ شریف سے. حضور نکلے مکہ شریف سے جانے کے لیے مدینہ شریف. جب مدینہ شریف کے قریب پہنچے, مان کچھ کوس باقی رہ گئے تھے, کچھ کوس باقی رہ گئے تھے. جب حضور قریب پہنچنے تو حضور نے قیام فرمایا, رک گئے, ٹھہر گئے. اور صدیق اکبر سے حضور نے فرمایا کہ اے صدیق وہ سامنے والے گھر پہ دروازے پہ جا کے دستک دو, اندر سے جو نکلے اس سے کہنا کچھ کھانا وغیرہ ہو تو دے دو. سن لے بس, دیکھیں اندر سے جو نکلے اس سے کہنا کچھ کھانا وغیرہ ہو تو دے دو. میرے آقا کے بھیجنے پر ابوبکر صدیق تشریف لے گئے. دروازے پہ جا کے صابر بھائی دستک دی تو اندر سے ایک عورت نکل کے آ گئی. جب اس نے ابوبکر صدیق کو دیکھا تو خوش ہو گئی. کیسا صادق چہرہ ہے, کیسا امین چہرہ ہے, بہت خوش ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ بہن تیرے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا ہو تو دے دو, پیسے لے لو. اس نے کہا اے مسافر تم اتنے سچے چہرے کے مالک نظر آ رہے ہو, پیسے کی بات کیا ہے؟ اسے کیا پتا تھا, یہ تو غلام آیا ہے, ابھی تو نبیوں کے امام کا آنا باقی ہے. ہاں کہتے تیرے گھر میں کچھ ہے؟ تو کہتے کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے. کہا کچھ ہو تو دے دو. کہا مسافر ہوتی تو کوئی بھی چیز ہوتی تجھے دے دیتا, کچھ نہیں ہے. صدیق اکبر واپس پلٹے حضور کی بارگاہ میں. میرے آقا فرماتے کیا بات ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار اس عورت نے انکار کر دیا, میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے بس. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضور کچھ نہیں ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں ابوبکر اگر تم کہو تو میں بھی ٹرائی کر لوں, اگر تم کہو تو میں بھی ایک مرتبہ جا کے دستک دے دوں, میں بھی کوشش کر لوں اس دروازے پہ جا کے. فرماتے اللہ اس کے رسول کی جیسی مرضی ہو. سرکار تشریف لے گئے, صدیق اکبر پیچھے پیچھے. اب اس دروازے پر حضور نے دستک دی. ایک شعر غزل کا شعر ہے مبارک بھائی. دستک میں کوئی درد کی خوشبو ضرور تھی, دروازہ کھولنے کے لیے گھر کا گھر اٹھا. دستک میں کوئی درد سی خوشبو ضرور تھی, دروازہ کھولنے کے لیے گھر کا گھر اٹھا. اب جب حضور نے دستک دی اندر کوئی ہے, اب وہ عورت بھی نکل کے باہر آ گئی اور اس کے ساتھ 6-7 سال کا ایک بچہ بھی نکل کے باہر آ گیا. جب دونوں نے حضور کو دیکھا تو دنگ رہ گئے. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. کبھی ایسے لب نہیں دیکھے, کبھی ایسے رخسار نہیں دیکھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کبھی ایسی مبارک چہروں والی کرنیں نہیں دیکھی, دنگ رہ گئے. بچے نے اپنی ماں کی انگلی پکڑ کے کہا ماں 7 سال ہو گئے کبھی ایسا انسان نہیں دیکھا. ماں نے کہا چپ چپ, تو کیسے 7 سال میں دیکھتا, 40 سال کی میں ہوں اب تک میں نے نہیں دیکھا. ہائے 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 جیسے میرے حضور ہیں.
اللہ اکبر اللہ اکبر. بچہ اپنی ماں سے کہتا ماں اس کی انگلیاں تو دیکھ. ماں کہتی ہے پیشانی سے چھٹی ہی نہیں مل رہی. بیٹا کہتا ہے اس کے قدم ناز کی مبارک لے دیکھ. میری ماں یہ کیسا حسین انسان ہے, کس خاندان میں یہ پیدا ہوا ہے. میرے آقا خاموش کھڑے ہیں تو کائنات کی نبض رکی ہوئی ہے. اور جب حضور نے قوت گویائی ظاہر کی, حضور نے اپنی زبان مبارک کھولی, تو وہ بچہ کہتا ہے پورا گھر میرا مہکنے لگا. تمہارے نبی کی بات ہو رہی ہے. ایک آپ کی بیٹی کی سسرال میں تعریف کوئی کر دے تو پورا مائکہ خوش ہو جاتا ہے. یار اس کی تعریف ہو رہی ہے جس کی تعریف پر خدا خوش ہو جاتا ہے. جیسے میرے حضور ہے ویسا. ماں بیٹے حضور کو دیکھ رہے تھے اور دنگ تھے. اللہ اکبر, دنگ تھے. حضور مسکرائے. حضور نے فرمایا کہ اے بہن تیرے گھر میں کچھ کھانے کو ہے. جیسے حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ڈاکٹر صاحب, ویسے پوری جھوپڑی اس کی مہک گئی. حضور کی زبان سے جملے نکلے, پورا گھر مہک گیا. اب سنیں آپ, شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھے لکھے بزرگ نہیں تھے, کسی مدرسے کے قریب سے نہیں گزرے, لوور کی تعلیم بھی حاصل نہیں کی, آمد نامہ اور منہاج العربیہ سے ملاقات تک نہیں کی, منطق اور فلسفے سے بغلگیر کبھی نہیں ہوئے, کبھی کسی ادارے کے قریب سے بھی گزرے نہیں. لیکن شیخ عبدالعزیز دباغ کی خصوصیت یہ تھی, دنیا کے بڑے بڑے محدثین ان کے قریب آتے تھے. آسان بتا دو, کہتے تھے حضور ایک حدیث شریف میں پڑھنا چاہتا ہوں, تو وہ کہتے پڑھو. جب وہ حدیث شریف لوگ پڑھتے تو پوچھتے تھے شیخ عبدالعزیز دباغ سے, اب بتائیں کہ یہ حدیث شریف اصلی ہے کہ نقلی ہے. امی بزرگ تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے. شیخ عبدالعزیز دباغ ایسے بیٹھتے, سامنے والا حضور کی حدیث شریف پڑھتا اور آپ فرماتے خوش ہو جا, مبارک ہو, یہ حدیث شریف حضور نے بیان فرمائی. بہت غور سنیں. پھر کوئی کہتا حضور ایک حدیث شریف اور ہے, اسے بھی پڑھو. جب اسے پڑھتا آپ فرماتے توبہ کرو, یہ حضور نے نہیں فرمایا, یہ حدیث شریف اصلی نہیں ہے, ڈپلیکیٹ ہے, بعد میں گڑھی گئی ہے, اسے ذہن سے نکال دو. کسی نے پوچھا شیخ عبدالعزیز دباغ تم پتہ کیسے کرتے ہو کہ یہ حدیث شریف حضور نے بیان کی ہے اور یہ بات حضور نے بیان نہیں کی ہے؟ تو شیخ عبدالعزیز دباغ رو کے بولے خدا کی قسم, جو حدیث شریف حضور بیان کرتے ہیں جب وہ کوئی اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو حرف مہکنے لگتے ہیں. اللہ اللہ اللہ, یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. یار پتا تو کرو یار, حضور کی جب آواز اتنی مہکدار ہے, خوشبودار ہے, تو ذات کتنی مہکتی ہوگی یار. اللہ اکبر. میں نے پوچھا تھا حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے, ڈاکٹر صاحب, کہ حضور کی پسینے کی خوشبو ام سلیم لگائیں اپنی بیٹی کو شادی کے دن تو ان کی اولاد مہکے, پھر ان کی شادی ہو تو پھر ان کی اولاد مہکے. مورخین رائٹرز کہتے ہیں, مصنفین کہتے ہیں کہ وہ جو خوشبو حضور کے پسینے کی ام سلیم نے لگا کے اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا شادی کے دن, اس خوشبو کا اثر تھا کہ 7 نسلیں مہکتی تھیں. نسلیں سمجھتے نا بھائی؟ ہاں شکریہ. 7 نسلیں مہکتی تھی. میں نے کہا حضور فرماتے ہیں مجھے خوشبو بہت پسند ہے. مبارک بھائی سنیں آپ, حضور فرماتے ہیں مجھے خوشبو بہت پسند ہے, اور حضور کی خوشبو 7 نسلوں کو مہکا رہی ہے, تو حضور کو کون سی خوشبو پسند تھی؟ سوال قائم ہوا کہ نہیں؟ حضور کے پسینے کی خوشبو 7 نسلوں کو مہکا رہی ہے, یعنی 350 سال تک کم و بیش لوگ ایک مرتبہ لگاتے ہیں تو 350 سال تک ان کی اولادوں کی اولادوں سے مہک آتی ہے. میں نے کہا جب حضور کا پسینہ خود اتنا مہکتا ہے تو حضور کون سی خوشبو؟ یہ ام سلمہ لگاتے تھے, یہ مجموعہ لگاتے تھے, یہ بخور لگاتے تھے, عود کی خوشبو تھی, کائے کی خوشبو پسند تھی حضور کو. تو صوفی سلطان فرماتے ہیں تم دھوکے میں ہو, حضور کو اخلاق کی خوشبو پسند تھی. کیا بات کہی, سبحان اللہ. حضور کو اخلاق کی خوشبو پسند تھی. یار یہ چیز کب ہمارے پاس آئے گی؟ 2-3 منٹ میں گفتگو تمام. سمجھے میری بات کو؟ اپنی حضور کے آنے کا مقصد جو ہے وہ سمجھو پہلے. وہ ایک ٹاپک لگے, بس مجھے اسی ارد گرد رہ کے 2-4 منٹ میں باتیں کرنی ہیں. سب اجازت دیجیے. میں بات تو حضور کی پاکیزہ چہرے نور کے حوالے سے کر رہا تھا, اور آپ نعرہ لگا رہے تھے. نعرہ کیا لگا تھا آپ کا؟ ایک دوسرے سے پوچھ کے بتائیں. جیسے میرے حضور ہیں ویسا کوئی نہیں.
بچہ حضور کو دیکھتا، ماں حضور کو دیکھتی. میرے آقا فرماتے ہیں اے بہن تیرے گھر میں کچھ کھانے کو ہے. مبارک بھائی دیکھیں بڑی پیاری بات مجھے بہت پسند ہے. اے بہن تیرے گھر میں کچھ کھانے کو ہے. تو بیٹے دیکھو آواز نہیں حضور کی بات کرتا ہوں بیٹے خاموش. بہن تیرے گھر میں کچھ کھانے کو ہے. تو اس عورت نے کہا کہ معافی چاہتی ہوں مسافر میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہو تو دے دو. اس نے کہا کہ آپ پر تو جان وارنے کا دل کہتا ہے, پورا گھر قربان کرنے کا دل کہتا ہے. آپ اتنے حسین ہیں. جب صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا تو کیا قربان نہیں کیا تھا اپنا گھر؟ علامہ حسن بریلوی فرماتے ہیں لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. حضور آپ پر تو دل وارنے کا کہتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کچھ ہو تو دے دیجئے. حضور معافی چاہتی ہوں میرے گھر میں کچھ نہیں ہے. تکلیف تو نہیں ہو رہی بھائی آپ کو؟ بس سن لیں آخری بات ہے. اس عورت نے کہا کہ حضور آپ پر تو جان دینے کا دل کہتا ہے, کھانے کی اوقات کیا ہے, میں معافی چاہتی ہوں میرے گھر میں کچھ نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں بھوک لگی ہے میرے بھائی صدیق کو, مجھے بھی ہو تو کچھ دے دو. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. بچے نے کہا امی یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ ماں نے کہا بیٹے یہ کھانا مانگ رہے ہیں. بچے نے ماں سے لپٹ کے کہا امی میرے حصے کا بھی انہیں دے دو. کہا میری ماں میرے حصے کا بھی کھانا انہیں دے دو, پوری زندگی کبھی آپ سے کھانا نہیں مانگوں گی. میرے ماں میری تقدیر والے رزق کو بھی اس ذات کے حوالے کر دو. اے میری ماں ایسا مسافر پھر دوبارہ پتہ نہیں آئے کہ نہ آئے. ماں نے کہا نہ بیٹے کچھ بھی نہیں گھر میں. حضور نے دائیں بائیں دیکھا, حضور نے دائیں بائیں دیکھا. علامہ اعظمی صاحب بھی اس کو بیان فرماتے ہیں, بڑے بڑے رائٹرز فرماتے ہیں حضور نے دائیں بائیں دیکھا. ایک بالکل مریل, بالکل موت کے منہ میں جانے والی ایک مردہ جیسی بکری ایک کھوٹی میں بندھی ہوئی کھڑی تھی. اس کی سینگ دھسی ہوئی تھی, آنکھیں بھی اس کی بالکل گڈھے جیسی تھیں, پیٹ چپکا ہوا تھا, پیر اس کے بالکل کمزور تھے. اب اور تب کی مہمان تھی وہ بکری. امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کے مطابق بکرے اور بکریوں کی جو عمر ہوتی ہے وہ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 سال کی میں مر جاتی ہیں. بقیہ رب چاہے تو 1000 سال زندہ رکھے, ورنہ بکرے اور بکریوں کی جو عموماً ہمارے یہاں ہے نا ان کی عمر زیادہ نہیں ہوتی ہے, یہ 13, 14, 15 سال میں مر جاتی ہیں. سمجھ گئے میری بات؟ یہ سائنسی اعتبار سے بھی ہے, یہ قدرتی طور پر جو معاملات ہیں اللہ چاہے تو انہیں قیامت تک زندہ رکھے. تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ بکری کس کی ہے؟ اس نے کہا ہے تو میری. میرے آقا فرماتے ہیں اے بہن اگر تم اجازت دو تو اس کا دودھ میں دو لوں. مختار دو عالم ہیں جو چاہیں جسے لکھ دیں, ہے کون دو عالم میں روکے جو قلم ان کا. فرماتے ہیں کہ اگر اجازت دو تو اس کا دودھ دو لوں. تو اس نے کہا کہ اے مسافر یہ دودھ نہیں دیتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں تیرے کہنے سے نہیں دیتی ہے, میرے کہنے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے, میرے کہنے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے. نانا یہ دودھ نہیں دیتی. میرے آقا فرماتے ہیں میرے کہنے سے دے گی. اس نے کہا حضور یہ دیتی دودھ نہیں ہے, اب تو یہ مرنے کے انتظار میں ہم لوگ ہیں, اس کو دفن کرنے کے انتظار میں. کافی دن سے اس سے محبت ہے اس لیے ہے تو بس, ورنہ اب تک تو اسے جنگل میں جانوروں کے حوالے کر دیتی ہوں. حضور فرماتے ہیں اجازت دو میں اس کا دودھ دو لوں. اس نے کہا جیسی مرضی آپ کی. میرے آقا فرماتے ہیں برتن لاؤ. سنو یار جھارکھنڈ اور مبارک بہار کی اس سنگمی زمین پہ رہنے والوں, میرے آقا فرماتے ہیں برتن لاؤ. ایک بالٹی لائی گئی. بالٹی تو تھی نہیں مثال کے طور پر, ٹھیک ہے, ایک بالٹی لائی گئی. حضور نے اس بالٹی کو لیا, بکری کے قریب جا کے میرے آقا بیٹھ گئے, رب کا نام لیا. بکری کے سوکھے ہوئے تھن پہ حضور نے اپنی تازہ انگلیاں چسپا کی, ہلکا سا پریشر بنایا, اللہ کا نام لیا. میرے آقا نے جیسی رب کا نام لے کے ہلکا سا پریشر دیا, دبایا, چھن چھن کی آواز آنے لگی. سبحان اللہ. اگر سمجھ گئے ہیں تو ذرا کوئی اور کہہ دے سبحان اللہ. مجھے بہت زیادہ آواز پسند نہیں, اسی انداز کے لوگ پسند ہیں. میں تو آپ کو اپنے سر پہ رکھ کے لے کے جانا چاہتا ہوں. میرا دل بڑا خوش ہوا عبدالرؤف بھائی. اللہ آپ سب کو علماء کرام کی جوتیوں کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے. اور تھوڑا سا مزاج بدلیں آپ سننے سنانے کا. سن لیں, وہ گاہے بگاہے تھوڑی سی آواز بلند کر دیا کرے اور زیادہ نہیں. سنیں آپ, بازاری باتیں نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری کے تھن میں ہاتھ لگاتے نا تو پھر وہ چھن چھن کی آواز آنے لگتی ہے. دودھ بکری کے تھن سے نکل کے بالٹی میں گر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟
وہ چھن چھن کیا. اگر آپ جملوں کو سنبھالتے ہیں تو جملہ سنیں آپ. بچہ کہتا ہے, ماں کہتی ہے بیٹے دیکھ دیکھ بالٹی دودھ سے بھری جا رہی ہے. ماں کہتی ہے بیٹے دیکھ دیکھ بالٹی دودھ سے بھری جا رہی ہے. بیٹا کہتا ہے ارے ماں چپ, بالٹی دودھ سے بھری جا رہی ہے, اسے کیا دیکھیں, اسے دیکھ جس کی وجہ سے بھری جا رہی ہے. اللہ اللہ, جس کی وجہ سے بھری جا رہی ہے. اللہ اللہ اللہ. برتن بھر گیا, فرمایا دوسرا برتن لاؤ. دوسرے برتن آ گئے, پتیلی پتیلی جتنے بھی گلاس تھے سب کے سب دودھ سے بھر گئے. سبحان اللہ. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے. دودھ سے بھر گئے. میرے آقا نے فرمایا برتن ختم ہو گئے, کہا ہاں. اب میرے آقا نے ایک پیالہ اٹھایا دودھ کا اور اس عورت سے کہا بہن اسے پی لو. حضور کے آنے کا مقصد سمجھ لو. کیا فرمایا, بہن اسے پی لو. مبارک بہن اسے پی لو. اس عورت نے کہا نا 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 نا, دودھ نکالا ہے آپ نے, پہلے آپ ہی پیجئے. میرے آقا کا جملہ ہے, کوئی سن کے خاموش رہے گا تو کوئی دقت نہیں ہوگی, لیکن آپ کی ادب نوازی پر فرق آ سکتا ہے. آپ سمجھے, آپ اس حضور فرماتے ہیں اسے پی لے میری بہن پی لے. اس نے کہا نا نا نا, دودھ نکالا ہے آپ نے, آپ ہی پیجئے. میرے آقا فرماتے ہیں میں پینے نہیں, میں تو پلانے کے لیے زمین پر آیا. غریب و مبارک ہو. جیسے حضور ہیں ویسا سرکار کی آمد جیسے میرے حضور ہے ویسا کوئی نہیں. جیسے میرے حضور ہے. نعرہ سر سے تکبیر. لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے. دیکھ کر دنیا پریشان ہے, جمال مصطفیٰ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میں پینے نہیں آیا بہن, میں پلانے کے لیے آیا ہوں. پی لے پی لے. اللہ اکبر. حضور کے مبارک ہاتھ سے ملا دودھ تو اسے پی لیا. حضور نے اس کے بیٹے کو دیا, بولا بیٹا تو پی لے. دودھ پیتا جاتا, حضور کو دیکھتا جاتا تھا. پھر حضور نے پیالہ اٹھا کے صدیق اکبر کو دیا. ابو بکر صدیق تم بھی پی لو. صدیق اکبر نے پیا. اب حضور نے فرمایا اجازت دو تو میں بھی پی لوں. اس نے کہا اس کے مالک تو آپ ہی ہیں, اس کے مالک تو آپ ہی ہیں. حضور نے پی لیا. حضور اچانک کھڑے ہو گئے, کچھ پیسے نظر کیے اور حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا بہن میں جا رہا ہوں. بمشکل اس کو آپ اگر آپ پیمائش کریں گے تو ساعت کے رقبے کے اعتبار سے آدھے پون گھنٹے میں کہانی ختم ہوگی. جیسے حضور نے کہا میں جا رہا ہوں, بیٹا تڑپ گیا. بولے ماں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ماں نے کہا بیٹی یہ جا رہے ہیں. بچی کی چیخ نکل گئی. بولے ماں انہیں جانے مت دو. کیسا اثر تھا حضور کے چہرے پر, کیا جاذب چہرہ تھا, کیا مقناطیسیت تھی حضور کے مبارک چہرے پر. بچے نے کہا ماں حضور کو ان کو جانے مت دیں. کہا بیٹے نا 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 نا, مسافر ہیں جانے کے لیے آئے تھے. تو بیٹا کہتا ہے ماں اگر یہ نہیں رکیں گے تو پھر ان کے ساتھ مجھے بھی جانے دے. اللہ اللہ. اسے کہتے ہیں عشق رسول. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. بچے نے کہا ماں انہیں روک لو. ماں کہتی بیٹے نہیں. تو بچہ کہتا یا تو روک لو یا تو مجھے بھی جانے دو. حضور جا رہے ہیں. جب تک حضور کھڑے تھے نبض کائنات رکی تھی, حضور چلے تو کائنات چلی. اللہ اکبر. میرے آقا جا رہے, بچہ حضور کے آگے قریب جاتا, کہتا ماں انہیں روک لے. ماں کہتی بیٹا تو چلا جائے گا تو میں تیرے بغیر کیسے رہوں گی. بچہ کہتا ہے لیکن اگر یہ چلا گیا تو اس کے بغیر میں کیسے رہوں گا, میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر. ماں کہتی تو میرا سہارا ہے. تو بچہ کہتا ہے لیکن میرا تو یہ سہارا ہے. حضور چلے گئے. چیخ ماری, بچہ تڑپ کے زمین پر گرا. ماں نے بچے کو اپنے ہوش میں لایا. بولے بیٹے تڑپتا کیوں ہے؟ بچے نے کہا ماں ایسی آنکھیں کبھی نہیں دیکھی, ایسے لب و رخسار کبھی نہیں دیکھے, ایسی مبارک ذات کبھی نہیں دیکھی. ماں تو نے اس سے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا, آ کہاں سے رہا یہ بھی نہ پوچھا, جا کہاں رہا یہ بھی نہ پوچھا. زندگی کے کسی موڑ پر اس سے ملنے کی خواہش نے اگر انگڑائی لی تو کہاں جاؤں گا میری ماں. وہ کیسی ماں ہوگی جس نے اسے جنا ہوگا, وہ کیسا خاندان ہوگا جس خاندان میں اس کی پیدائش ہوئی. میری ماں سوچو تو صحیح کون ہے, کہاں سے آیا. تڑپ رہا تھا. شام ہوئی تو باپ گھر میں آ گیا. کہانی ختم. باپ گھر میں آ گیا. اس نے کہا خبردار بیوی سے اور بیٹے سے, یہ بتاؤ آج دن میں کون آیا تھا. باپ نے کہا یہ بتاؤ دن میں کون آیا تھا. دن میں
کون آیا تھا؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابو آپ کو کیسے پتا چلا کوئی آیا تھا؟ تو باپ کہتا ہے یار گھر تو گھر پوری گلی مہک رہی ہے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ اللہ اللہ